ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقام محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم.
لمثل هذا فليعمل العاملون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں تواڈے سامنے قرآن مجید کا 23واں پارا سورہ صافات اور یہ جی 150 نمبر تو لے کے 61 تک آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے خطرے تو سانو آگاہ کیتا، بہت بڑا خطرہ۔ تسی اخبار ویکھدے رہندے جے، کوئی آندے جی خودکش حملہ انہیں اپنے جسم میں بم بندہ ہوندا، یہ بہت خطرناک ٹکراؤندا تو دنیا تباہ ہو جاندی ہے۔ کدھر بارودی سرنگاں دا ذکر آندا بھی لوگوں نے بارودی سرنگاں زمین تے بچھائیاں ہوندیاں، کسی دا پیر آ جائے، کسی طرح انہوں نے ٹچ ہو جائے، کوئی دھماکے نہ پھٹ جاندیاں، برباد ہو جاندے لوگ۔ یقین جانو ہے بارودی سرنگاں یا خودکش حملے جڑے ایڈے خطرناک نہیں جنی یہ شاید خطرناک ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بہت لوگوں کا برباد ہونے کا سبب یہی بنتا۔ اللہ رب العالمین فرماؤں ہے کہ جب جنتی جنت اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ جان گے، ہر قسم کی لذت اور عیش انہوں نے نصیب ہوگا، تو اس ویلے پھر آپس ایک دوسرے کو پوچھیں گے، گلاں کرن گے، اس دنیا کے حالات کے بارے بھی یادداشت ان کی ساری اسی طرح ہی ہونی، شعور قائم ہونا، پتہ ہونا بسی دنیا چ رہا تیا کچھ ہویا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آپس پھر ایک دوسرے نال پوچھ دس کرن گے، گلاں کرن گے۔ انہاں چ ایک بندہ کہے گا قال قائل منهم انی کان لی کریم، ایک کہن والا کہ یار میرا ایک دوست ہوندا سی، سجن ہوندا سی، یقول انک لمن المصدقین، وہ مینوں یہ سبق دیندا سی جب میں آخنا نا قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا، تو انہیں کہنا یار تو یہ سچ مننا، تو سچ مجھ ہی جب سے گل بٹھا رہی ہے قیامت آنی ہے تو حساب ہونا، پھیردا سی مینوں اس گل وہ دوست جڑا سی ہٹاؤندا سی۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، بلا جدوں اسی مر جانا ہے، ہڈیاں ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کنے پھر اٹھانا تو کنے بدلا دینا نیکی بڑی دا، ساریاں گلاں ایویں ہیں۔ یہ دوست مینوں آکھدا سی دنیا چ۔ قال هل انتم مطلعون، پھر اپنے ساتھیاں نوں کہو گا بھئی تسی یار دھیان تے مارو انہوں کتے لبو دوزخ چوں، وہ لبدا کتے۔ فطلع فرواہ فی سواء الجحیم، وہ آدمی خود بھی نظر دوڑاؤ گا، حالانکہ جنت اور دوزخ دا فاصلہ پتہ نہیں کنا، مگر ہم تے سارے سامنے حالات ایسے ایجاد ہو گئے جی وجہ نال اسی بہت لہنگے چڑھدیاں چیزاں ویکھدے پے، تو کوئی حیرانی نہیں ہوندی، نہ رات پہاڑ رکاوٹ بنتے ہیں، نہ فاصلہ ہی کوئی رکاوٹ بنتا، ٹیلی ویژن وغیرہ نہ دور دراز کی شاہ ویکھدے، تو اتنے تو انسان اللہ پاک نے طاقت ہی اینی دے دینی، اکھاں اینیاں تیز ہونی، دوسرے جنت بیٹھے ساری دوزخ نوں ویکھنے، تو ساتھی جسے نظر مارو گا جنتی تو ویکھو گا دوزخ کے درمیان سے، جہنم کے درمیان چ آدمی ہے۔ کانت اللہ ان کی تانا تردین، اس وے نیک آدمی نے کہو گا اللہ دی قسم وہ تو مینوں لے ہی ڈبا سی، مینوں ہلاک ہی کر دینے والا سی، جب میں تیرے مشورے تیریاں گلاں من لیندا، تیرے فلسفے تیری دانش نوں پلے بن لیندا، واقعی مر جانا مٹی ہو جانا گاہ کی بننا، میں اس وے تیری گل تے لگ جاندا، ہلاک ہو گیا سی، برباد ہو گیا، جی تو ہن برباد ہے دوزخ چل رہا، یہ حال میرا ہونا سی۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، جے رب دا انعام نہ ہوندا، رب میرے تے مہربانی نہ کردا بھی میں تیریاں نہ گلاں تے نہیں لگا، تو میں بھی یہ دونوں جی ہونا سی نا جڑے جکڑے دوزخ سن بند کیتے گئے، میرا حشر بھی یہی ہونا سی، مگر رب نے فضل فرمایا میں تیری گل نہ منی تے بچ گیا۔ افما نحن میتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیوں ہون گل کر تیری گل ٹھیک سی، وہ مر جانا تو مڑ کے بس ختم ہے قصہ، کوئی عذاب نہیں ہونا، ٹھیک ہے گل، ہن پتہ لگا تینوں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ پاک ساری گفتگو ذکر کرنے تو بعد آندا کہ جڑے لوگ دوزخ تو بچ گئے تو جنت چلے گئے، یہ بہت بڑی کامیابی، دنیا کی کامیابی کدی پہ آدمی آتا مینوں اینے کارخانے مل جان، ایسا میرا بینک بیلنس بن جائے، کوئی وہ دے مل جان، میں کچھ نہیں، اول تو ضروری نہیں ملنا،
میں تو پھر پک کہڑا بھی کن چر رہنا ادھر تین وہ ملے ادھر تیری موت ہو جائے کہڑا فائدہ ہوا پھر. تو اصل کامیابی تو ہے کہ آدمی جنت چلا جائے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یہ واسطے انسان چاہیے جی کچھ کرنا تو کرے. اور گلوں کی نٹ پائی کی بجائے یہ جنت لی دوڑ دوب کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنے کوئی ٹھکانا دے دے. اے اللہ پاک نے آیتاں در بیان پڑھایا. یعنی برے ساتھی کا ذکر کیتا کہ صحبت جی اچھی تلاش کرو. بہت اہم مضمون ہے اور یہ پاروں زیادہ بچے تباہ ہو جاتے ہیں. سمجھتے کوئی نہیں کہ نہ اٹھنا بہنا میں شروع کرتا. شریفاں دی اولاد ہوں پرہیزگاراں دی نسل ہوں مگر بری مجلس بیان شرابی ہو جاندے زانی ہو جاندے چور ڈاکو بن جاندے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت جنتی کہوں گا جی تیری گل میں من لینا جی میں متا دینا سی مینوں بسن میں ویکیا کر ایش کر یار کہڑیاں گلاں تو میں مرانے دیا مندا پھردا وے حساب کتاب ہونا. جی گل تیری من لینا میرا بھی نال ہی بڑا غرق ہویا ہونا سی. کی حال ہوندا میرا. اس پاروں دین بھی یہ آخدا ہے نیک لوگوں کا بھی مشورہ تجربہ بھی ہے کہ ساتھی ہر ایک مرا. جی میں آخیا نا کہ وہ بارودی سرنگاں یا سینے نہ بدھا بم ہونا تو نہیں انہیں بگاڑنا وہ کی ہے. صرف اس دنیا کی زندگی آدمی جی ختم ہو جائے مر جاؤ گا مگر ہمیشہ لی دوزخ چلے جانا یہ برے ساتھیوں کا کام ہے. وہ آپ بگڑے ہوتے اس تو ویختے بھی اس بندے کو 4 پیسے ہوئے وہ دوڑے ہو جائیں وہ یاری لا لیں انہوں پھر عورتیں لیا کے دیں شراب پہ لا دیں نہ آپ مزے کرتے نہ وہ پڑھتے دوزخ میں لے جاتے ہیں. حضرت رسول کریم علیہ السلام دی سکی پھپھی کا بیٹا عبیداللہ بن جہش جی بھن پھر حضرت زینب رسول اللہ جی نے کہا چاہیے سورہ احزاب چلا نے وہ بیان کیتا. پھپھی کا پتر شروع چ اسلام لیا ہجرت کی حبشہ دی مدینہ شریف کی ہجرت 7-8 سال بعد ہوئی ہے. پہلا اللہ رسول اللہ السلام اجازت دیتی. مکے چ بڑی سختی ہے سمندر پار عیسائی بادشاہ جڑا وہ کو ظلم نہیں ہوندا بڑا منصف ہے عیسائی ضرور ہے مگر منصف حاکم ہے. اتنے چلے جاؤ جنہ چر تک اللہ تعالیٰ کوئی فراخی نہیں پیدا کرتا کوئی آسانی نہیں ہوندی جانا بچاؤ. لوگ ہجرت کر کے سمندر پار جانا شروع ہو گئے. پہلا 10-12 گئے پھر ہولی ہولی 100 کے قریب مرد عورتیں اتنے کٹھے ہو گئے. عبیداللہ بن جہش بھی ہجرت کر کے گیا. یعنی اس ایڈا نیک بھائی دین دی خاطر مکہ چھڑ دیتا. بیوی جی ام حبیبہ سی ابو سفیان دی بیٹی امیر معاویہ دی بہن. یہ کافر ہی سارے یہ آخر تک کافر ہے فتح مکہ تک مگر وہ مومنہ سی. تدے اللہ کے رسول نے وہ پھر نکاح کیتا. ام حبیبہ بھی نال ہجرت کر کے چلی. اتنے حبشہ دے رہائش دے زمانے تے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیتی جہاں نام حبیبہ رکھا. جس تو انہوں نے ام حبیبہ کیا جاتا ورنہ نہ جڑا ام حبیبہ کوئی نہیں سی نہ رملہ سی. بڑیاں کو بنا شروع کرتا. بری صحبت جی نا خدا دا نام دیکھو کہ سب تو نہیں بغل دے بیٹھے یہ مارے آستین ہے یہ یار بنے ہیں بڑے سجن بنے پیار زار کرتے ہیں لئی دوزخ میں تو نہ جانے. تاری دنیا بھی برباد کرنی انہوں نے اور آخرت بھی برباد کرنی. اس تو دوست بناؤ لگے 1000 بری سوچ لو بھی یہ کوئی مائن تو نہیں کوئی سرنگ تو نہیں بڑھتی کہ اڑا کے رکھ دیں نا. عبیداللہ عیسائیوں کو بہن لگ گیا. حضرت ام حبیبہ بہت ترلے کیتے کہ تو ہجرت کر کے آیا ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے سانو اس ملک بھیجتا مگر یہاں کافرانوں نہ اٹھ بہ یہاں کی عادتیں پیڑیاں تو بگڑ جائیں گے. عبیداللہ نے گل نہیں منی انہوں کی صحبت بہ بہ کے شراب بازی ہو گیا. حضرت ام حبیبہ بہت روکیا کہ عبیداللہ تیرے دن پیڑے آتے نظر آتے تو ہٹ جا یہ جان دوستاں تو جان چھڑا لا تو ایمان گواہ بنا. مگر اخیر ہویا بدقسمتی کے انتہا عبیداللہ پھر شراب پہ نہ رہا عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا اور مر گیا. حضرت ام حبیبہ بیوہ رہ گئی یعنی ایمان کھس گیا بری صحبت پر. اس طرح جڑے بے چاتی کرنا نہیں یار کوئی نہیں بندے بہندے رل کے کوئی گل یہ بہت خطرے کی بات ہے. یہ یار دوست کوئی نہیں ہوں شیطان دے چیلے ہوں وہ ایجنٹ ہوں گلاں باتاں یہاں کو بڑی اچھیاں اچھیاں ہوں ایسا پیروں تو کر دیا آدمی نے پھر انہوں کھڑے ہونا نصیب ہی نہیں ہوتا. شرابی بنایا مڑ کے مرتد ہو کے مر گئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ رہ گئی.
اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ جا چکے سی. حضور پاک نے بڑا ترس آیا کہ ماں پیو دادکے نانکے دے اگے پکے کافر ہے، خامن سی وہ بھی پردیس کافر ہو کے مر گیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے پھر اپنا نمائندہ بنا کے صحابی نے بھیجا کہ نجاشی جڑا بادشاہ انہوں جا کے میری طرفوں پیغام دے کہ اللہ دا رسول ام حبیبہ نے نکاح کرنا چاہوں. آپ نے حضرت ام حبیبہ نے شرف بخشیا کہ امہات المومنین تینوں داخل کیتا، حضور دی بھی بنی، امت دی ماں بنی. تو نجاشی نے جسے پیغام ملیا اس طرح جڑا مسئلہ کہ لوگ باہر بیٹھے اور نکاح کرنا چاہتے ٹیلی فون سے کسی عدالت نے اج تک نہیں منیا بھی کوئی گھر بیٹھا گواہی دے، ایک کوئی گل نہیں، آواز نہ آواز لوگ ملا لیں گے، یہ ناجائز، یہ کوئی حق نہیں. البتہ ام حبیبہ رضی کی طرح کر سکتے. اگر کسی بچے کا مشکل ہے وہ کسی نے باقاعدہ کاغذ بنا کے مہرا لوا کے بھیج دے کہ میں اس آدمی نے اپنا وکیل مقرر کیا، یہ میرا مختار ہے، میری طرف ایجاب قبول کر سکتا، میرا نکاح قبول کر سکتا. یہ وجہ نکاح ڈاکٹر نصر صاحب کا بھی اسی طرح سے لاہور کیا. یہ سنت وہ پھر وہ وکیل نے پوچھا جاتا بھائی جس آدمی نے تینوں وکیل مقرر کیا وہ اس بچی کی شادی کی ہے کہ تو اپنے اس موکل کی طرفوں وہ واسطے نکاح قبول کرنا. کھول کے کیا جاتا ہاں میں اس بچے واسطے اس بچی نے قبول کیا. یہ ہوں طریقہ. تو رسول کریم علیہ السلام نے جسے لکھیا تو نجاشی نے دیتا. تو نجاشی کی ایک نوکرانی ابرا وہ بھی جڑا نام مراد بیت اللہ سے چڑھائی کر کے آیا، وہ بھی سپاہ سالار مگر ابرا وہ نوکرانی سی، وہ بچیاں تیل ملتی سی، انہوں کی کنگھی کرتی. نجاشی نے انہوں نے پیغام دیتا بھی تو جا کے ام حبیبہ رضی اللہ آخ کے اللہ دے رسول کی طرف مینوں خط آیا، حضور نے بندہ بھیجا، میں تیرا انہوں نے نکاح کرنا چاہنا، تو اپنی مرضی دس وکیل اپنی طرفوں کر کے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ جا کے جو لونڈی نے خبر سنائی، حضرت ام حبیبہ لی تو دن عید دے دن تو وڈا سی، چلو جو عبیداللہ مرتد ہو گیا، اللہ نے مینوں کڈا شرف بخشیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیوی بناؤ لی مینوں پسند کی. انہوں کیا کہ اللہ تینوں خوشیاں بخاوے برا بچی تو میرے ایڈا سونا لے کے، اور 2 کنگن سی چاندی دے وہ بھی لا کے دیتے، انگوٹھی دی بہت ساری وڈی چاندی دی وہ بھی انہوں خوشی دیتی کہ میں تینوں ایسے آئے انعام دے سکتا. اور اپنی طرف وکیل مقرر کرتا خالد بن سعید بن لاس بن امیہ. یہ بھی بنو امیہ جو ہی میرا ٹبر جڑا سی یہ پہلا تو حضور دا ساتھی سی، یہ نہ ارگانی سی جدا اور بن امیہ، یہ شروع دے مسلمان سی، بڑی ہجرتاں کیتیاں. وہ خالد بن سعید نو حضرت نے بی بی ام حبیبہ نے کیا میرا یہ نمان میری طرف دربار سے جاو قبول کرو. اور اسی طرح بچی کی طرف اسی وکیل بھیجتے ہیں نا، کوئی آ کے پوچھ کے دسے سانوں بچی راضی ہے، کیونکہ بچے لیے وکیل بناؤں کوئی تک نہیں ہے. کاغذ بہت سارے خانے بنائے، بچہ سامنے بیٹھا ہوں وہ خود ہی جاو قبول کر رہا، انہیں وکیل کہہ بنانا، وہ خود کہہ رہا کہ میں قبول کر رہا، انہیں کہ اتنے وکیل نے کیا کراؤں. بچی ہوں بے مجلس سے نہیں ہوں، اس تو طرف ایک آدمی نمائندہ بن کے آؤں گا کہ ہاں مینوں انہیں اختیار دیتا، میں دی طرف نکاح کا ذمہ دار. تو خالد بن سعید نے مقرر کیا. نجاشی نے پہلا خطبہ پڑھیا، اللہ دی حمد و ثنا کی تھی، نال کیا کہ اللہ دے رسول اللہ السلام دا نکاح میں ام حبیبہ نے انہوں دے پیغام دے مطابق کر رہا. اور اینا مہر حضور دی کسی بیوی اور بیٹی دا نہیں آیا. اللہ دے رسول نے اپنی ساری بیویاں یا بیٹیاں جڑیاں یہاں کا مہر 131 توڑے چاندی تو گھٹ نہیں بڑھا. تو اس زمانے بھی حضور دی اپنی بیٹیاں 14 اور بیویاں ساریاں 131 تے 1/4 اے مہر ہوا جڑا رسول کریم علیہ السلام نے دیتا. چاہے وہ زمانے 131 روپیہ ہی بنتا، وہ چاندی بہت سستی وکری، مگر ہوں اینا 131 توڑا. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ جڑا 4000 دینار سونے دے پاؤں بادشاہ نے اپنے پلے دیتا، خالد بن سعید دے حوالے کرتا. تو مختار ہیں بی بی میری طرف پہنچا. نکاح تو بعد اٹھ کے لوگ چلنے لگے. نجاشی نے کہا نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں، نبیوں کا طریقہ ہے یہ، جن لوگ مجلس حاضر انہوں کھانا کھلا دے، بیٹھے رہو. اس تو کھانا میں تیار کیتا، بادشاہ نے دعوت دیتی، سارے لوگوں نے کھادا. اس تو کئی لوگ جڑے کہے روٹی ٹوکی نہیں کہنے دینا چاہیے بھی کوئی دین نہیں، آخر انہیں برات آئے یار دوست ہے، یاشیاں فضول خرچیاں بری گل ہے، مگر یہ تو کوئی گل نہیں، موت ہی بنی ہوئے، جائز کام جڑا وہ تو ہونا چاہیے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نکاح رسول کریم علیہ السلام نے ہوا، مگر عبیداللہ کی داستان تمہیں سنائی کہ بری صحبت جڑی ہے بہت مضر اور نقصان دہ. سارے اپنے ارد گرد نظر مارو، جے کہ یار دوستان کوئی بے دین ہے فاسق فاجر کہو جے یارانے چھڑ دے. بالکل اللہ رسول دی محبت سب تو مقدم ہے. جڑا بندہ دین تو ہٹاؤں تا نظر آتا کہ خود ہی بے نماز ہے، میں نے سجے سجے ہٹا دوں گا، چل یار پاڑی لینی ہے پہلے اینا کاکھوں کا بروڑی ہوئی چھوٹی جاؤ گی. ایسے دوستان یاراں تو بالکل نجات پانی چاہیے. ورنہ گل وہی بننی جڑا جنتی نے اسے آخیا بھائی جڑیاں گلاں تو دستا سی بے تیریاں میں من لی میں ہلاک ہی ہو گیا سی. اج میں بھی جکڑیا ہوندا جہنم دا بارن بنیا ہوندا کی فائدہ ہوندا. شکر ہے اللہ نے مینوں تیری گلاں تو بچا لیا، میں نہیں منیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دیتی. حضرت ابو موسیٰ شریف نے روایت کر دے رسول کریم علیہ السلام تمثیل کے ذریعے بھی گل سمجھا دے دے نہ سمجھا مثال نہ سمجھ آ جائے. فرمایا کہ جڑا جلیس صالح نیک ساتھی وہ مثال سمجھ لو ہاں میرے مسک دی کستوری والے بندے دی کہ ایک بندہ کستوری والا بیچ رہا، وہی دکان تے آدمی بہو گا یا کوئی کستوری انہوں تھوڑی بہت دے دوں گا، نہ دے گا تو خوشبو تے آؤ گی، اچھی خوشبو آؤ گی. تو فرمایا جڑا برے کو بہندا جلیس سو کو وہ ایسا ہی ہے جو نافخر کیر جی پٹھی ہے وہ ہوندی نا مشک جی لگی ہے لوہار ترخان اپنی پٹھیاں تونک دے وہ چلاؤں نا ہوا پھر وہ چلتی ہے وہ کیر آخیا جاتا. رسول کریم علیہ السلام فرمایا پٹھی چمکنا جو کول بہ جائے یا سیک اگ لگ جائے گی، اگ نہیں لگو سیکتے آؤ گے، کی فائدہ ہونا اس بڑی صحبت. اس پاروں نیک بندے دی مجلس خوشبو والی بڑے دی جڑی تباہ کرنا. اتوں جڑے اسی بے احتیاطی کرنے ہر کسی نے کڑے منڈیاں نال اپنے بچوں کو کھیلنے چھڑ دینے آپ یار دوست جن بنا لینے نہیں سوچتے بھی یہ زہریلے سپ نالوں بھی خطرناک. سپ کا دسیا جا نا وہ شاید بچ جائے، یہ برے ساتھی کا دسیا نہیں بچ سکتا. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا المر والا دین اخیر، آدمی اسے دین تے ہو جاتا اسے طریقے سے چل پہ جڑا وہ یاراں دوستوں کا ہوں. فَلْيَنْظُرْ احدکم ایا یخر. اس تو بہت دھیان رکھو کہ تہاڈا اٹھن بہن کنا ہوا. بہت سارے بندے پوچھتے ہیں جی اسی نیک بننا چاہتے ہیں، کوئی تدبیر دسو، اللہ توبہ کی توفیق دے. توبہ کی توفیق سے رب نے وہ اصول بنائے کیا دے قانون ہے وہ اختیار کرو، آپ پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرو. سب تو پہلی شاید ہے اگر کوئی آدمی واقعی ٹھڈوں سمجھ گیا میرے کو برے کام نہیں چھوڑ دے، انہوں اپنے ارادے میں پختہ کرنا چاہیے. ارادہ جڑا پختہ پکا فیصلہ کہ ہونے کم کر کے چھڑنا عزم میں مسمم جڑا یہ پہلی شرط ہے. جی کچا ارادہ اج ارادہ کیتا کل کسی گیا یہ بندے کو ہدایت نہیں ہو سکتی. ہدایت اگر چاہتے جی تہیا کر لو کہ ہونے کم کر کے چھڑنا، اور آپ برائی اگر میں کر رہا نہیں کر تو بڑی حیرانی کی گل بھی بندہ اپنے آپ کو بھی اپنی گل نہ منا سکے. یہ تو زیادہ کمزوری یہ تو زیادہ شکست کری ہے بھی ہور کے نہیں گزارا آپ آدھا بھی ہوں زنا دے نیڑے نہیں جانا، ہوں شراب نہیں پینی پھر پی لینا. اس ارادے کی پختگی کی ایک نسخہ جڑا قرآن نے تجویز کیتا. لوگ کھسک جاندے بڑے آؤں گے جی نماز نہیں کر سا میرے ہاتھ بیت بیت کی ہے میرے یاد کر بھائی جس دن نماز نہ پڑھی 10 روپیہ اللہ واسطے دے مینوں دے کے دیا کر. دوجے دن تو پکا نمازی نہ ہوگا تو کرنا کرنا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ارادے بالکل میں ٹھٹھا ہے. ورنہ اگر تہیا ہے نا تو کفارے جڑے قرآن نے مقرر کیتے کہ غلطیاں تے اینا ڈال ویسے لیے بندہ بہت بخیل واقعہ ہے. یہ جان دے دینی آسان، پیسہ نہیں دینا چاہتا، بڑا حریص اور لالچی انسان. اس سے جب پیسے کی باری آؤں گی نا میں تمہارا نماز لیٹ ہوگی گل کر لا پکی کری جا لیٹ 5 روپیے اللہ واسطے. شیطان نے دوجی نماز ویلے آ کے آخنا یار جا کے نماز پڑھ پیسے نہ آئے. تو جدو ارادہ ہی کوئی نہیں کوئی کوشش ہی نہیں خام خواہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس تو جڑا بندہ بھی کوئی بری یاد تو جان نہیں چھڑا سکتا اور تھوڑے تو تھوڑا یہ نہیں بھائی نہیں رکھ ذمے لگے یہ نہیں میں کچے پہنا اور جو مرضی ہوتا رہے نا یہ میں کم کری جانا گناہ کری جا جناب کری جاؤ خیرات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے چھوٹ جانی برائی. اور دوسری بات جی اللہ کو مدد منگنا، اللہ کی مدد تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ دروازے دیکھ پہ اللہ مینوں اس لعنت تو چھڑا، اس بری گل تو مینوں نجات بخش، سیدھے رستے دے قائم رکھ. اللہ نے ہاتھ پڑ لیا تو مسئلے سیدھے ہو جانے. بالکل اللہ تعالیٰ مدد فرماؤں گا.
کامیاب کروں. اور تیسری بات جڑی ہوئی ہے کہ نیک صحبت تلاش کرے, چنگیاں نہ بہنا شروع کر دے, اپنی سوسائٹی بدل دے. جڑے پیڑیاں نے انہوں بے نماز بنایا انہوں نے یارانہ ختم, نمازیاں کو بوے, نیکاں دی گلاں سنیا کرے, نیکاں دی مجلس ہوئے, ٹھیک ہو جائے. اور یہ صحبت ایسی بڑی شاید کہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں گے صحبت صالح ترا صالح کنا, نیکاں دے کول بنیں گا, نیکاں دی مجلس تینوں نیک بنا دے. صحبت طالح کنا, طالح کنا, برا کو بنیں گا برا بنا دیں. تو جڑا مرضا ولی ہے کسی دن نہیں ہونا, ایمان جانا رہنا. اس تو صحبت صالح اختیار کر. تو کمزور ساتھی جو ہے قافلے نہ رہا, ماڑا مسافر ہی تریا جانا, اور نال لئی جاندے تو ہی جاندے, ورنہ آدمی تھک ہار کے بہ جانا. صحبت صالح ترا صالح کناد, صحبت طالح ترا طالح کناد. اور بڑی پیاری مثال شیخ صاحب نے دی کہ دیکھا تھوڑے دن اصحاب الکاف دا کتا نیک لوگوں کے پیچھے چلیا, صحبت اختیار کی تھی. کتا سی جنہوں لوگ بہت برا جانور سمجھے, سگے اصحاب کا فروز چند پے نیکاں گرفت مرد مشد. تھوڑے دن ہی نیکاں دے مگر تریا رہا تے آدمیاں دے برابر اللہ نے وہ ذکر کرتا. جتھے اصحاب الکاف کا ذکر کیتا اتنے قرآن ذکر کیتا, وہ کلبم باسطن ذرائع بالوسیل, انہوں کا کتا بھی غار پیر پسار کے بیٹھا. قرآن چ نیکاں دے نال دا ذکر آ گیا. اور دوسرے پاسے تیسرے نو با بدام بنشس خاندان نبوت اشگمشد, باپ نبی سی نوح علیہ السلام, بیٹا بریانہ بیٹھا, نبوت دا خاندان ہی گم. اللہ نے کر دیتا بچوں, غرق ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے ترس آیا تو آخیا اللہ تیرا تو وعدہ سی کہ تیرے اہل میں بچاؤں گا, تو حاکم الحاکمین ہے, تیرے سامنے میں اعتراض نہیں کر سکتا, میں وعدے کے خلاف ہو گیا. وعدہ سی کہ تیرے اہل میں بچاؤنا ہے, یہ میرے اہل تو سی. اللہ نے آخیا انہو لیسا من اہلک, نوح یہ تیرے اہل تو نہیں رہا, برا نہ بین پر کدوں تیرے خاندان گنیا جاندہ, انہو عمل غیر صالح, یہ کام پیڑے ہے, اس سے میں تیرے خاندان سے گندہ ہی. تب ساری فرماؤں دے کہ سگے اصحاب کاف نیکاں نہ رہا, تے نیکاں چلا ذکر ہو گیا. نوح علیہ السلام دا بیٹا بریاں بیٹھا, نبوت دا خاندان ہی گم ہو. اس پاروں دین اسلام جنہ شاہ دی تاکید کر رہا, جے تم پائی میں تھی چاہنے اپنی خیر, تے بریا نہ یارانہ کوئی نہ رکھو. اے بے دین لوگ شرک کرنے, بے علم, شرابی, زانی, کوئی دوستی نہیں ساڑی ہے. یہ سالے بھی نال لائڈو بن گئے. ایک دن رہا ہے جتنے جنجیرہ نہ جکڑے ہوں نال ہی اسی ہوئی. توبہ توبہ, اللہ پران گے ٹھکانا کوئی اچھا ساتھ مسیرہ, اللہ اللہ دوزخ بہت برا ٹھکانا, وہ نام ہی نہ لاؤ. اتنے جگہ پھنس گیا ہو تو پھر مارا مڑ کے وہ کی انجام نیک ہونا, ہمیشہ واسطے بربادی اور تباہی. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار ہدایت کی تھی کہ لوگوں ایاکا وقرین السوء, برا ساتھیوں تو بچ جاؤ, کیونکہ بندہ اسے راہ چل پیندا جڑا ساتھیوں کا طریقہ ہو. پہلا کڈا وہ ایمان مضبوط ہوئے, ہولی ہولی انہوں پھسلا دیں, دین تو دے قدم مکھڑ جاندے. اور قرآن مجید نے جڑے لوگ جنگلات دیہاتاں دے رہندے سی سورہ توبہ چ اتاریا بھی یہ دین تو اس طرح بے خبر ہے مدینے نہیں آؤں. اگر رسول اللہ کو آؤندے رہندے, حضور دی صحبت بہندے, یہاں تے دین دا رنگ چل رہا. کلمہ انہوں نے مرا چنگا پڑھا مرکزی توفیق نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا, آپ دی مجلس بہن, آپ دیا باتاں سنتے, انہوں کے اندر بھی دین جڑا وہ اللہ تعالیٰ اتار دے. اس پاروں صحبت نیکاں دی کول ما صادقین, اللہ دا نیک بننا دے سچا لوگوں کے نال رل جا, انہوں نے نال ہویا کرو, اتنے بیٹھا کرو جتھے ایسی محفل ہوئے, کوئی ایسی مجلس ہوئے جتھے بندے ہون, انہوں نے نال جا کے شریک ہو. کئی نیک لوگوں نے آخیا کہ اسی جو نماز بھی ادوں سیکھی جو فلاں بندے کو گئے. مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی سے اپنے زمانے, مسجد چینی والی نماز پڑھاؤ دے. کئی بڑی جو بندی عالمہ لوگاں ویکھیا مونڈ بیٹھیا انہاں نماز پڑھ کے گئے, انہاں آخیا یار تسی جاندے بھابی بڑے برے, کہن گے جو عبدالواحد دے پیچھے نماز دا مزہ آਉਂدا کدی نہیں آ. جدوں تلاوت کردا اور جڑے رکوع سجدے کردا تے جداں روندا, اسی اداں دا اپنے عالمہ وچ کسے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آندا نیک بندے انہاں دی صحبت اختیار کرو, انہاں نال اپنے تعلقات بڑھاؤ, تہاڈا دین مضبوط ہوندا جاؤ. اور اگر تسی انہاں نال رشتہ توڑ لیا, برے دی مجلس بہ گئے,
کہ تھی اپنے آپ کو سپاں کے بل داخل کرتا ایسی خرج وڑ گیا جیسے سپ ہی سپ ہے ڈنگ دیں گے تمہیں برباد کر دیں گے تباہی ہو جانی اس تو برے ساتھی تو اللہ نے وہ رسول نے نیک لوگوں نے بہت ڈرایا کہ یہاں تو بچ کے رہو یہاں تھی معمولی خطرناک نہ سمجھو کہ انسان ہی ہے انسان کوئی نہیں انسانوں کی شکل سے بدترین دشمن ہے تھوڑے یہاں تو اپنی حفاظت کر لو نیک لوگوں کی مجلساں جڑیاں اختیار کرو وہ ذریعے تے اندر دین آنا ہدایت آنی مجاہدین تو جو لوگ بچے کھچے سی تو 100-150 سال پہلے تحریک اٹھی ایسی کہ سید مودودی رحمۃ اللہ فرماؤں دے انہوں لوگوں نے ویک کے نہیں معلوم ہوا سی جویں صحابہ کرام دے قافلے چ کچھ لوگ بچھڑے رہ گئے قدر نہ ہوئی زمانے نے بے قدری کی تھی بالا کوٹ چچارے رات ہی مار دیتے گئے کچھ پہلا پٹھانا نے مار دیتے مگر باہر لوگ جانا اللہ دے دین واسطے دے گئے تے دوسرے پاسے جو سرکاری کارندے سی جنہوں نے حکومت برطانیہ نے پیسہ ونڈیا اور 200 سال ہو گیا انہوں نے مسجد جو ہوئی بھائی ہے جو وہابی سی رسول اللہ دے بیدب سی سارے یہ ایسا ایک ظالم والا گروہ جنہوں نے دین بھی کھ نہیں کدی کیتا سوائے حلوے جو ختم پڑھ کے کھان دینا کدی دین واسطے انہیں چیچی کا لوگ پڑھایا نہیں ایک بھی نہیں کھا سکتے بنا تو کسی بندے نے کدی جہاد کیتا جب آیا انہوں سلام کری جاندے میرا شریف منائی جو ختم کھائی جو یہاں کا اینا ہی دین ہے یہاں کا کھ نہیں پاویں انگریز آ جائے پاویں سکھ آ جائے کوئی خطرہ نہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے سمجھاؤ ملک مسلمانوں کا سی اتنے اسلامی حکومت سی کفار مسلط ہو یہاں کا مقابلہ کرنا چاہیے تو مقابلے واسطے بیچارے نکلے تو جس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بریلی چو نکلے کئی پشتاں تو انہوں کا خاندان مرد سی بادشاہ تک انہوں نے سلام کر دی تھی تو سید صاحب نے خاندان کے لوگوں میں روکیا بھائی احمد تو کس کام پہ چلیا انگریز چھا گئے حکومت انہوں کی بن گئی پنجاب سکھاں نے من لیا کی تو کرنا جہاد کر سید صاحب دے سے پھر دریائے بریلی کے کنارے پہ آئے پگڑی سر تو ڈانٹی سر بڑھانا ہوئے پھر ننگا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا اللہ تو جاننا میں سید ہوں اتنے کوئی تنگی نہیں میرے خاندان میں ہر عیش مجسر ہے میں بھی اگر آرام نہ زندگی گزارا میں نے اتنے تنگی کوئی نہیں مگر میں دیکھنا کہ اس ملک کے اندر تیرا دین غریب ہو چکا اسلام بھی حکومت نہیں رہی اس شہر نے مینو بے چین کرتا میں ساتھی لے کے جہاد کی خاطر جا رہا اس وجہ سے جدوں پھر فتوے والا نے فتوے دیتے انہیں بیچاروں بدنام کیتا مسلمان جڑے ہمدردی کرے لوگوں نے آخیا انہوں کوئی نہ چلا دیو یہ تو بید پہ حضور دے ہوں یہ ایسی بات جب حضور کی بگی ظاہر ہے سوچی بھی نہیں جا سکتی مگر الزام دیتا مجاہدین تو لوگوں نے ہٹاتا شہید ہو گئے تو اسے امیر سودا دہلی کے اندر بڑے شاعر سی بہت نیک آدمی سی انہوں نے پھر یہاں مولوی کے منہ سے تمانچا مارا بھی گل سنو سودا کہ مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا جو جت نہیں سکے سر تو عشق کی بازی دے گا اللہ واسطے جانا قربان کر دیا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا اور کالے منہ آئے ختم پر چڑے تو میرا لوگوں کی جیباں لٹ لے رہا ہے تو بدنام مجاہدین کر دے بات پکڑ پکڑ شروع ہوئی لوگ جڑے سی بستیاں آبادیاں جو پھڑے گا وچوں مسلمانوں کے جاسوس اے بھی مجاہدین چندہ دینا سی اے بھی مجاہدین کی امداد کرتا سی اس وقت تھانی سر اتوں کے نمبردار سے روز مارے دے دیے مولانا محمد جعفر تھانی سری اور روزات پڑھنی چاہیے کالا پانی جو انہوں نے اپنے حالات پھر لکھے کس طرح قیداں کٹیاں تو جیسے عدالت پیش ہوئے تو ڈپٹی کمشنر نے آخیا جعفر ہے حکومت نے پہ کیڈا احسان کیتا 2 مربے زمین دیتی نمبردار بنایا تو وہ اتنا پڑھیا لکھا سی تو کہڑے کام پہ گیا مجاہدین کا ساتھ دیتا انگریز دیکھا انہیں آخیا صاحب یہ احسان تو اپنے کو رکھ دین دے دشمن جڑے سی سرا نہیں کر سکتے اسی خدا دے سپاہی ہیں اس تو خدا دے باغیوں دے حکومت اسی کس طرح منی تو صحبت میں ہے میں پھر انہوں جیلوں بند کیتا جیل جنوں اتنے رکھن نگران چوکیدار گال روزانہ درس ہوئے تہجد پڑھنا رون نمازاں باجماعت مسلمان ہوندے جان ہاں ہندو بھی مسلمان سکھ بھی مسلمان صحبت کیا ہو جائے لوگ یار اللہ کے ولی بن تو پھر ویکھ لو جس حکومت نے
اعلان کیا بھی انہوں سزائے موت دیتی جانی. تو یہ سارے جڑے سی ڈانس کر لگ وجہ چاہ گئے نچن لگ پہ خوشی نہ. تو مجھے شیر نے پوچھا ہندوستانی لوگوں نے جڑے انہوں نے ترجمان سی بھی یہ خوش ہوئے سزائے موت سن کے بجائے غمگین ہون دے یہ خوشیاں منا رہے. انہوں نے کہا صاحب تینوں کی دسی ہے یہ لوگ آتے ساری تمنا ہے کہ اللہ شہادت نصیب کرے اس سے خوش ہو رہے. انہیں پھر فیصلہ ہی لکھا کہ چونکہ مرنا جڑا انہوں پسند کر دے میں انہوں کا شوق نہیں پورا کرنا چاہتا اس تو میں سزائے موت منسوخ کرتی ہے. انہوں نے سزائے جڑا حب سے دوام بابور دریائے شور کالے پانی لے جایا جائے جزائر لمان اور تا حیات قید رکھا عمر قید سناتی ہے. تو صحبت کہ قیدی جڑے سی نگران وہ سن کے قرآن سے انہوں نے زندگیاں ویکھ کے نیک ہو جائیں. یہاں ہی مجاہدین چو بچے کھچے ایک بزرگ سی بیمار ہو گیا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے بچے لے گئے جس حکیم کو گئے انہوں ویکھیا حکیم صاحب ورد کر رہا سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ کئی دی کوٹھیاں دے دروازوں دے کیا شیخ عبد القادر جیلانی تو اللہ واسطے سانو کچھ دے اے نہیں بے اللہ تو دے اے شیخ عبد القادر جیلانی تو دے پڑھ رہا. بابا جی نے آخیا پت مندا چکو لے چل. انہوں نے آخیا ابا جی اتنا پیدا کر کے آئے ایڈا قابل طبیب ہے دوائی لینچ کی حرض ہے. میں یار روزانہ میں جدو قنوت پڑھنا وطر وہ سیانا نہ تو کو نخ لاؤ نہ تو میں افطر اے اللہ جڑے تیرے نافرمان ہیں میں انہوں تو الگ گیا اور میں انہوں نے چھڑ دیتا. میں جھوٹ کتنا خدا کے سامنے بولوں گا ایسے مشرق کو میں دعا لوا تو اس کو راج کراوا میں اپنے رب کو کیوں کہوں گا وہ نخ لاؤ نہ ترک میں افطر تیرے نافرمان جڑے میرے کچھ نہیں لگتے میں انہوں تو قطع تعلق کر رہا میں نے جھوٹا نہ پاؤ شفا دینی ہوئی تاپے انہیں دینی نہیں ہونی کہ مجھے بیماری منظور ہے میں ایسے بے دین کو علاج نہیں کرنا چاہتا. اس تو اللہ کا دین میرے پراؤ بیماری کی حالت میں شکر ہے تھوڑا بہت اللہ نے مجھے توفیق دیتی گلا خراب ہے مگر تھوڑے سامنے فریاد دیتا اور میں نہ کہ نظر مارو. اگر کوئی اچھے ساتھی کسی جگہ نظر آتے نا انہوں نے نال جڑ جاؤ انہوں کی مجلسان جاؤ انہوں کی گل سنو برے دوستوں تو جان چھڑا لو ورنہ برے دوست صرف تاری دنیا ہی نہیں برباد کریں گے. یہ انہوں ذریعے جنا تک چار پیسے تھوڑے کو جدن مک گئے نا یہاں لبنا بھی کوئی نہیں اور آخر جڑی ہے برباد ہو جانی ہے. اتنے پھر آدمی نے سوائے پچھتاوے رون دے اور پلے کی ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. مولوی فقیر اللہ صاحب ہر مجلس سے اعلان کراؤندے رہیں گے دین واسطے چلو چیزاں بھی ضروری ہے کچھ انہوں نے تعاون کا ذریعہ بخاری شریف مولانا وحید الزمان کا حاشیہ اور شرح اور قرآن پاک جڑا مترجمہ کا کاغذ یہ دونوں چیزاں انہوں نے کول ہے اور انہوں دونوں شاید اور گل اگے ہے بھی کہڑی اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ دونوں جڑے تحفے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سربت دیتی ہے لے جا کرو بلکہ دوسرے ساتھیوں کو خرید کے تحفے کے طور دیا کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی گھر چیز قرآن شریف پہنچ جائے یہ صحیح بخاری دین کسی چل پہ تو ادر دو کر اللہ پاک. ماسٹر عابد صاحب کی طرف ماں نامہ عفت کا تیسرا حیا نمبر پیش خدمت ہے. بے حیائی کے آج کل کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ روشنی کے 3 دیے ہیں انہیں گھر پہنچانا ہمارا فرض ہے. یہ نومبر اور دسمبر کا اکٹھا شمارہ اے خواتین پرچہ لکھ دیا تو ہوں حیا نمبر آیا. یہ سارا کا پرچہ حیا دے بارے چ مضمون اور نظم حیا نے اللہ کے رسول فرمایا کہ دین سارا حیا کا نام ہی جب حیا جاتی رہی حیا یہ نہیں منہ ٹک دے ترے پھرو حیا گناہ تو چجک آتے ہیں جنہیں چر چجکیا کہ کام نہیں کرنا انہیں چری دین ہے جب بشرم ہو جائے آدمی ٹھیٹ بلیری نہ کر لگ پائے سب کچھ تباہ ہو. تو یہ بھی پرچہ جڑا ہے میرے ویر سارے لے کے جاؤ بچیاں تک پہنچاؤ بلکہ آپ بھی پڑھو. بے حیائی کے طوفان کی شکل اختیار کریے. ہوں ایک چھوٹی جی گل نہیں ہر آ گیا بہ رہا ہر گھر بہ رہا
اور ذرائع ابلاغ اور سارے جڑے اخبار رسالے کا کام ہی یہ ہے کہ بس دین جڑا بربادی ہے تباہی کرتی جائے. کدھر حدود بل ترمیمہ ہوندیاں ترمیمہ کوئی عورتوں کے حقوق دیا گلوں نے سارے ایویں بہانے تو لوگوں سارے پتا کوئی بیوقوف آدمی نہیں جڑا نہیں جانتا مقصد کی ہے بھائی لوگوں کھلی چھٹی دیتی جائے جو مرضی کر دے پھر بچے بچیاں پکڑ دکڑ ہوئے کوئی نہ بہانے بنا لیں پولیس آ کر دی پولیس اگر جج بھی یہی کر دے ججاں کو جانے جج کوٹھیاں چل کے ذرا کر دے اخبار چاہوں دے کوئی حل نہیں ہے بیاہ ہٹا دے تو سارا ٹھوں گیا. اصل مسئلہ تو ہے جنہ چر اللہ کا خوف نہیں دلوں چ ایمان اور یقین نہیں بہتا جن مرضی بل پاس کر لو جنی مرضی ترمیمہ کر لو کچھ نہیں بن سکتا. انسان جکن واسطے کوئی تدبیر اج تک نہیں نکلی یہ پیچ کس دو تو بندہ بن جائے نہیں بن سکتا. یہ ٹھیک کرنے والی گل ہے کہ جلد بہ جائے ان اللہ خبیر بما تعمل جو کر رہا جے اللہ نے دی خبر ہے. اس ایک چٹکی نال ہی تانبا سونا بن گیا تو جی نہ آئے تو پڑھا لو جن مرضی گھر گھر سکول کھول دیو ہاں ایڈے ایڈے بستے کڑیاں منڈیا چکا دو سوائے بدماش بنتے کچھ بھی نہیں بننا. نیکی آنی کوئی نہیں نیکی کا گر جڑا تھی وسار دیتا وہ دنیا آتی پی نہیں. اللہ نو منو وہ عدالت نو منو پھر ہر کوئی ٹھیک ہے نہیں تو لطیفے ہی سننے تو بہ جاؤ ساتھی سن گے فلانا حاجی صاحب عمرے ہو رہا ہے اتنے مدینے کے لوگوں افطار اور ساری ہو رہی ہے تو لٹی آؤ گے گپے پر پر کے لٹی جاؤ گے بھائی بچوں جو یقین نہیں رہا خدا نے کبھی پوچھنا دسنا گے کون روک سکتے جہے من بیٹھے کہ خدا نے حساب دینا انسان بن گئے کوئی انہوں نے زیادہ سمجھاؤ کی لوڑ نہیں رہی. اے صحبت کی گل دے ضمن جی سن لو سنسکرت زبان سے کتاب ہے دین اللہ نے ہر جگہ دسیا ہر قوم نے دسیا لوگوں نے بعد کوئی ملاوٹاں کرتے وکری شہزادہ سی یوز آسف عیاشی شراب ناچ یہ دھندے سے جڑے بادشاہ ہوتے برے ساتھی بڑے سال بعد دن آیا تخت بہن کا وزیر امیر گورنر صاحب جمع سی موسیقی چل رہی سی شراب کا دور چل رہا سی رب نے ہدایت دینی انہیں آخیا شیشہ دیو میں اپنا آپ ویکھا سی شیشہ جسے دیتا یوزا سن غمگین ہو گیا سارے گھبرا گئے انہیں آخیا کیا بلایا کمانڈر جڑے کھڑے تھے انہیں آخیا تمہیں میں تنخواہ دینا کل بھی دینا کہنے گے اسے کوئی دشمن حملہ آور ہوئے تو بجائیے کہنے گا دشمن سے حملہ آور ہو گیا تسی بچا نہیں سکے ذہنی رب نے نور چمکاتا انہیں آخیا دشمن کس طرح سارے اندر آ گیا کہڑا دشمن انہیں آخیا شیشے نے دس دیتا یار وال بگے ہو گیا موت قریب آ گئی ہوں کیا گیا چٹے ہو جاتے نا آب و ہوا کا اثر خوراکاں خراب ورنہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی گل سی کالے وال جہاں بگے ہوئے تو موت سنیا آیا کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا بڑھاپے کی نشانی ہوتی کہ حملہ تو ہو گیا علامت ظاہر ہو گئی بھی یہ کرنا چاہ شرط کرے گا اٹھاؤ سارا سامان سمون چکو تو ٹھڈ سامنے کوئی موسیقی نہیں پنڈت بناؤ اور آرم بناؤ میرے سامنے وید پڑھ گیتا پڑھ خدا دیا کتاباں مینوں سناؤ ولی ہو کے مریا پوری کتاب ہے تو اس تو اچھی صحبت نصیب ہو جائے موڑ ہی ہوں کہ آدمی ولی بن جاتا تو ولی جڑے عبیداللہ بن جہش کے جا کے مرتد ہو جاتے بریانا بہن اس تو برے ساتھی جڑے انہوں تو اللہ کی پناہ منگو کیا حیا کے بارے چ پرچا جڑا خود ہی پڑھو دوسرا ساتھیوں تک پہنچاؤ. تھلے کمار صاحب نے شعر بھی لکھا اٹھا پھر ایک حسین ابن علی آغوث سے اپنی اس رسالے پہ لیا اٹھا پھر ایک حسین ابن علی آغوث سے اپنی بطول اثر حاضر بن زمین سے آسماں ہو جا. باقی ہے پھر عورتوں بجائے نہ کنجریاں ماڈل بنا فاطمہ سامنے رکھنا چاہیے. اٹھا پھر ایک حسین ابن علی آغوث سے اپنی بطول اثر حاضر بن زمین سے آسماں ہو جا. اللہ اس طرح میری ماں پہلا کرے اس طوفان بدتمیزی تو اللہ انہوں کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ